بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سب میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو لنا سے پتہ چلا کہ ہماری مغفرت فرما تو صرف اپنے لیے بخشش کی دعا یا دوسری دعا نہ کی جائے، بلکہ جو ہمارے دیگر مسلمان بھائی ہیں اپنے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی دعا کی جائے. اس میں زیادہ برکت ہے کہ اللہ پاک جب دوسروں کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کو پہلے اس کرنے والے کے حق میں قبول فرماتا ہے. تو لہٰذا پھر بعد میں فرمایا کہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، ان مسلمان کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہ تو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر کے اندر ہے، لیکن اب ان کے لیے دعا کرنا کیا فائدہ دے گا؟ رب نے فرمایا ہے تو رب کا کلام بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدے والا ہے کہ ہمارا مغفرت کی دعا کرنا اللہ پاک قبول فرمائے گا. جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو یہاں پہ ایصال ثواب پر بھی دلیل ملتی ہے کہ ہم جو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو لہذا جب دعا کرنا فائدہ دے رہا ہے، مغفرت کیا دعا کرنا فائدہ دے رہا ہے، مرحومین کی مغفرت ہو رہی ہے، تو لہذا جب ہم ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے مرحومین کو ثواب بھی پہنچاتا ہے. ایصال ثواب ہم سنتے تو ہیں نا کہ ایصال ثواب سینڈ کر دیں، ثواب سینڈ کر دیں، یہ بس ہو گیا مکمل. ایصال کا معنی کیا ہے؟ تو ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. ایک چیز کو دوسری جگہ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہے ایصال. اب ثواب کیا ہے؟ تو ثواب کے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو نیکی والا کام ہو، کہ جس کے سبب اللہ پاک کی رحمت حاصل ہو اور اللہ پاک کا غضب، غصہ وغیرہ دور ہو جائے. تو لہٰذا ایصال ثواب کا اگر مکمل ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ بنے گا کہ ایسی چیز کو آگے بھیجنا کہ جس کے سبب اللہ پاک ہمارے مرحوم یا مرحومہ کو اپنے غضب سے دور کر کے اپنی رحمت کا قرب عطا فرمائے. یہ ہے ایصال ثواب کی حقیقت. اب یہ بات یہاں تک نہیں رہی، بلکہ حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی حدیث کے ذریعے واضح بھی فرمایا ہے. وہ کس طرح؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ، کہ بے شک بندہ مومن کے کچھ اعمال ایسے ہیں، یہاں پہ ایمان والے بندے کی بات ہو رہی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے. کیا بات ہوئی؟ کہ بے شک ایمان والا جو ہے دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کی قبر میں اس کے کچھ اعمال اور نیکیاں ہیں جو اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ دنیا دارالعمل ہے، کہ ادھر عمل کیا جاتا ہے، گھر یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، گھر ہے، تو یہاں پہ عمل کرنا ہے. اور آخرت میں دارالجزا کہا گیا کہ جزا کا گھر ہے، کہ جو عمل ہم یہاں کر رہے ہیں اس کی جزا آخرت میں ہمیں ملے گی. تو لہٰذا پھر بھی فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب قبر میں جانے کے بعد بھی ملتا ہے، جبکہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہوا. تو سب سے پہلی چیز جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماً علمہ ونشرہ، فرمایا کہ وہ علم دین جو اس نے سیکھا اور آگے سکھلاتا رہا. تو لہٰذا اس کو تو اس کے علم دین نے فائدہ دیا، لیکن جس کو اس نے علم دین سکھایا تو لہٰذا جب تک وہ پڑھتا پڑھاتا رہے گا، اس علم کو آگے پہنچاتا رہے گا، نسلوں تک منتقل ہوتا رہے گا،
اللہ پاک اس ثواب کو اس مرنے والے کی قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ یہ پہلی چیز ارشاد فرمائی۔ تو اس واسطے سے ہمیں پتہ چلا کہ علم دین حاصل بھی کرنا ہے اور آگے سکھانا بھی ہے۔ لہذا دوسری چیز بیان فرمائی او نہرن اجراہو، کہ وہ نہر جو اس نے جاری کر دی، اس کے اندر پانی کی بہت ساری اقسام آ جاتی ہے، جیسے نل وغیرہ کا انتظام کر دیا کسی غریب کے گھر میں، کین وغیرہ کا انتظام کر دیا، یا مستقل جو کرتے ہیں۔ تو لہذا اگر کسی نے ایسا کیا کہ نہر کو جاری کر دیا تو اللہ پاک اس پانی سے نفع حاصل کرنے کی برکت سے جو ثواب ہوگا وہ مرنے والے کو قبر میں عطا فرمائے گا۔ یہ دو۔ اب تیسری چیز ارشاد فرمائی او بنا بیتن لابن السبیل، کہ مسافر خانہ بنا دیا، کوئی مسافر آ رہا ہے اور اس میں اپنا بسر کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کا ثواب بھی اللہ پاک مرنے والے کو قبر میں عطا فرمائے گا۔ چوتھی چیز بیان فرمائی او مصحفن ورثہ، کہ یا مصحف جو جس کا وہ وارث بنا کر چلا گیا۔ اس کے دو معنی بیان کیے ہیں علماء نے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ مصحف سے مراد وہ قرآن کریم ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا، تو لہٰذا اس کے مرنے کے بعد